أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذین وہ جو یتخذون بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں عندہم پاس ان کے العزت عزت فإن تو بے شک العزت عزت للہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیعاً ساری کی ساری تمام. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، منافقانہ ایک رویہ بتا رہے ہیں کہ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات اور محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے. دوسرے مقام پر سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ المنافقون. عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ذلت اور خواری کا ہے، عزت کا ہے ہی نہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے؟ تو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ چیزیں بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ لگے، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کچھ کام کر کے خوش کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ دنیاوی اور عارضی مفادات حاصل کر سکے، ان سے کچھ عزت مل جائے، ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو ہم صرف دنیاوی عزت اور شہرت
پاپولیرٹی کے لیے حاصل کرتے ہیں، کر گزرتے ہیں، ان گناہوں کو کر گزرتے ہیں دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے۔ سوچئے ان گناہوں کے بارے میں، اور ضروری نہیں کہ پھر بھی عزت مل جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وقتی طور پر لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، خاک میں مل جاتی ہے، ساری عزت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اصل عزت جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے وہ عزت پائی جائے، جھوٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلی اور صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عزت کے قابل کرنا چاہتے ہیں، ہماری منافقانہ روش کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستی کے حقدار مومن ہیں، خالص ایمان والے ہیں۔ مسلمانوں کی بجائے کافروں کو صرف محض اس لیے دوست بنانا کہ اس سے جھوٹی عزت ملے گی، شان ملے گی، دنیا کمائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت کافروں کی دوستی میں نہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ فاطر میں، سورۃ المنافقون میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن منافق نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں عزت تو کفر کی وجہ سے، یعنی کفر کی وجہ سے بھی بھلا کوئی عزت مل سکتی ہے؟ کفار کے پاس عزت ہے ہی نہیں اپنے لیے، تو ہمیں کہاں سے دیں گے وہ؟ اگر بظاہر کچھ تھی بھی تو ان کے دوغلے پن کی وجہ سے وہ وقتی تھی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اصل میں تو انہیں خسارہ ہی خسارہ ہے، خسر ہے، اور ان سے تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ تو جھوٹی عزت انہوں نے کمائی ہے اور وقتی عزت کمائی ہے۔ منافقین عزت کی طلب میں کافروں سے دوستی کرتے، اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی۔ ویسے آج اگر دیکھا جائے، امریکہ، یورپ کے درباروں میں فخریہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، چپوائی جاتی ہیں، جانے والوں پر رشک اور حسد کیا جاتا ہے، اسے عزت دارانہ فعل سمجھا جاتا ہے، ان سے رشتہ جوڑ کے بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ انہیں منافق کہہ کر ناراض ہو رہا ہے۔ آنے والی مزید آیات میں بھی اور پیچھے بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، منافقین کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے، ڈر لگنا چاہیے، کہیں ہمارے اندر تو یہ روش نہیں پائی جاتی۔ اللہ، ملائکہ، کتابوں، رسولوں سے کفر کرنا، ایمان لانا، پھر انکار کرنا، پھر یہ جیسے کوئی کھیل تماشا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈاواں ڈول، کبھی ایمان کی لائن میں جا کھڑے ہوئے اور کبھی کفر والوں کے ساتھ صف بندی کر لی، دونوں کے درمیان بس آمد و رفت، ٹک کے جم کے ایک جگہ نہیں رہے۔ اہل ایمان کی بجائے کافروں کو رفیق بنایا، دوست بنایا، جھوٹی عزت بنائی، کافروں کی عزت کی مومنوں کی بجائے، مسلمانوں کی بجائے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف جہاں کفر بکا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے، صرف گفتگو میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمام مجالس میں بیٹھتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں یا ساتھ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں جو بہتر لگے ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ پھر اگلی آیات میں ہم یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ ساری ہم ایک جگہ میں اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کے لیے آسانی ہو۔ نماز کے لیے سستی کرنا، دیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا تو بے دلی سے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور انجام، منافقین کا انجام بھی سب سے نچلا درجہ ہے، اور کوئی ان کا معاون اور مددگار نہ ہوگا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہوگی اور منافقانہ تمام عادات کو کھرچ کے نکالنا ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.